कभी आपने सोचा शैतान सबसे खतरनाक वार कब करता है? जब आप गुनाह की तरफ जा रहे हों, जब आप किसी से बदला लेने का सोच रहे हों, जब आप किसी गलत काम में मलूत हों। नहीं, शैतान का सबसे कारी वार उस वक्त होता है जब आप अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, जब आप तन्हाई में सजदे में जाते हैं, जब आपकी आंखें नम होती हैं और दिल कहता है या अल्लाह मुझे थाम ले। तब वो खामोशी से आता है, आपके दिल के कान में सरगोशी करता है, क्या फायदा, तू तो गुनाहगार है, तुझे तो अल्लाह भी नहीं देखता, तेरी दुआएं वो तो सुनी ही नहीं जा रही, सब कुछ वैसे का वैसा है ना। यही वो लम्हा होता है जहां बंदे का असल इम्तिहान शुरू होता है। हम बात करेंगे शैतान के इन 3 खतरनाक वारों की जो वो हमारे दिल पर करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे अल्लाह के दरवाजे की जो हमेशा खुला है। ये सफर होगा अंधेरे से रोशनी की तरफ, मायूसी से यकीन की तरफ, शैतान के वसवसों से अल्लाह की रहमत की तरफ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, या बस अल्लाह को पुकारना चाहते हैं मगर समझ नहीं आता कैसे। ये वीडियो शायद वो हो जिसने आपको देर से मगर सही वक्त पर आवाज दी है। शैतान हर वक्त ताक में नहीं रहता, वो तब वार करता है जब इंसान अंदर से टूटा होता है। वो तब दिल में वसवसे डालता है जब आपकी दुआएं तवील हो चुकी हों लेकिन जवाब न मिला हो, आपने जिन पर भरोसा किया वहीं छोड़ गए हों, दिल रोता हो मगर जुबान खामोश हो, हर तरफ अंधेरा हो और रोशनी की कोई किरण ना दिखाई दे, तन्हाई गहरी हो और दिल बोझिल। यही वो वक्त है जहां शैतान कहता है बस छोड़ दे सब कुछ, अल्लाह से मांग कर भी क्या मिला, जिसे तू याद कर रहा है वो तो तुझे याद भी नहीं कर रहा। वो तुम्हें रब से मायूस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है मायूसी अल्लाह से कटने का पहला कदम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, वही है बख्शने वाला मेहरबान। शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह नहीं बल्कि मायूसी है, क्योंकि गुनाह के बाद बंदा तौबा कर सकता है मगर जब दिल मायूस हो जाए तो बंदा तौबा की तौफीक से भी महरूम हो जाता है। शैतान जानता है अगर तुमने मायूसी को दिल में जगह दे दी, अगर तुमने मायूसी को दिल में जगह दे दी तो तुम सजदे करोगे लेकिन खाली दिल के साथ। यही वो लम्हा होगा जहां से शैतान की हार शुरू हो जाती है। मायूसी एक वसवसा है, ऐसा वसवसा जो तुम्हें अल्लाह से तोड़कर शैतान से जोड़ देता है। लेकिन तुम जानते हो जो अल्लाह से जुड़ जाए वो दुनिया की हर हार जीत सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, शैतान की बात माननी है या रब के वादे पर यकीन रखना है। हम तुम्हें बताते हैं कि शैतान तन्हाई के वक्त कैसे वार करता है और वो कौन से ख्याल होते हैं जो इंसान को मुकम्मल तौर पर अंदर से तोड़ देते हैं, और उस लम्हे अल्लाह कैसे दिल से बात करता है। कभी कभी इंसान किसी महफिल में बैठा होता है लेकिन दिल इतना तन्हा होता है जैसे सदियों से किसी ने आवाज न दी हो। सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन होता है, और तब आता है शैतान नरमी से, खामोशी से, एक ऐसा वार लेकर जो तलवार से ज्यादा कारी होता है। वो तुम्हारे दिल में ये वसवसा डाल देता है कि तू अकेला है, तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तेरा नहीं रहा। तुम जितना लोगों के दरमियान होने की कोशिश करो वो तुम्हें अंदर ही अंदर कहता रहता है ये सब दिखावा है, तू किसी के लिए खास नहीं, न रब के लिए न बंदों के लिए, तू बस एक बोझ है। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है मगर अंदर टूट रहा होता है, और यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने आप से सवाल करता है क्या वाकई मैं किसी काबिल हूं, क्या अल्लाह भी मुझे चाहता है। शैतान तुम्हारी रूह की गहराई में वो बीज बोता है जिसका नाम है एहसास ए बेकदरी। वो तुम्हें तुमसे छीन लेता है, तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर देता है। वो तुम्हें घायल कर लेता है कि तू किसी मोहब्बत के काबिल नहीं, अल्लाह की भी नहीं। और फिर जब तुम थक कर एक सजदे में गिरने की कोशिश करते हो तो वो फिर से वार करता है। किस मुंह से अल्लाह के पास जा रहा है, वो तुझसे नाराज है, तेरे जैसे गुनाहगार की कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे जज्बात नहीं होते,
یہ ایک شیطانی مکالمہ ہوتا ہے جو دل کے پردوں پر مسلسل بولا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ تمہیں یاد دلاتا ہے تمہارے ماضی کی ہر لغزش، ہر غلطی، ہر گناہ۔ وہ تمہارے سچے آنسوؤں پر تمہاری پرانی خطائیں ڈال دیتا ہے۔ وہ تمہارے سجدے پر تمہارا کل کا گناہ رکھ دیتا ہے اور تمہارے دل میں کہتا ہے، دیکھ، تیرے جیسا تو ہزاروں بار معافی مانگ چکا ہے، کیا فائدہ؟ رب نے معاف کرنا ہوتا تو اب تک کر دیتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ سے دور نہیں، مایوسی کے دھوکے میں قریب ہو کر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، مگر تم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیونکہ تمہیں لگا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ شیطان تمہیں گناہ سے بھی زیادہ مایوسی کا گناہ سکھاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی چال ہے۔ یاد رکھو، گناہ کا زخم ہو تو وہ شفا بن سکتا ہے، مگر مایوسی وہ جھر ہے جو آہستہ آہستہ تمہیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تم لوگوں سے چھپ کر رو سکتے ہو، لیکن اللہ سے، جس سے تمہاری آنکھ کا پہلا آنسو بھی نظر آتا ہے، شیطان تمہیں تمہارے رب سے ایسے دور کرتا ہے کہ تم اپنی ہی نظر میں گر جاتے ہو۔ پھر وہ تمہیں دنیا میں مصروف رکھتا ہے، ایسی مصروفیت جو بے سکونی سے بھری ہوتی ہے، ایسی تھکن جو سونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ سکون صرف دنیا سے آتا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ وہ تمہیں رب کی رحمت سے دور کرتا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شیطان تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ بندے سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر سوچ، کون سچا ہے؟ وہ وسوسہ جو تیرے دل کو توڑتا ہے، یا وہ رب جس کی کتاب تیرے دل کو جوڑتی ہے؟ تم جتنے بھی گناہ گار ہو، تم جتنے بھی تھکے ہوئے ہو، تمہارے دل میں چاہے کتنی ہی گرد ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہنوج کھلے ہیں۔ بس شیطان نے تمہاری آنکھوں پر غفلت کی دھند چڑھا دی ہے۔ جان لو، تمہارا گناہ اللہ کی معافی کے سمندر کے سامنے ایسا ہے جیسے مٹھی بھر دھول، اور وہ چاہتا ہے تم لوٹو۔ بس شیطان تمہیں رکنے پر مجبور کرتا ہے، وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم سوچو کہ تم اکیلے ہو، حالانکہ وہ لمحہ جب تم بالکل اکیلے ہو، وہی لمحہ تمہیں رب کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تب تمہیں رب کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو دل کے اندر سرگوشی کرتی ہے، میں تمہارے قریب ہوں، بہت قریب، بس لوٹ آؤ۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب دل میں صرف ایک سوال ہوتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں پھر سے اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ کیا میرے جیسے گناہگار کو بھی وہ اپنا بنا لے گا؟ اور پھر ایک اندر کی خاموش آواز آتی ہے، ہاں، وہ تو ہے ہی مہربان، اس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے شیطان کے وار سنے، اس کے وسوسے، اس کی چالیں، ہم نے دیکھا وہ کیسے دلوں میں مایوسی ڈالتا ہے، تنہائی میں گھیرتا ہے اور اللہ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب ہم اس رب کی بات کریں گے جو شیطان کی ہر چال سے بڑا ہے، جو انسان کی ہر کمزوری سے واقف ہے، اور جس کا در ہر اس دل کے لیے کھلا ہے جو واقعی لوٹنا چاہے۔ دنیا والے گناہ پر دروازے بند کرتے ہیں، لیکن اللہ گناہ پر بھی دروازہ کھول دیتا ہے، بس ایک سچے دل کی دستک چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی ہے بخشنے والا، مہربان۔ اللہ کو تمہارے سجدوں کی گنتی سے زیادہ تمہارے دل کی حالت عزیز ہے، تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری نیت قیمتی ہے، تمہاری خوبصورت آواز سے زیادہ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے لہجے کو سنتا ہے۔ جب تم رو کر کہتے ہو یا اللہ، تو آسمان پر سکوت طاری ہو جاتا ہے، فرشتے جھک جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے، کیا میرے بندے کو میرے سوا کوئی اور ملا؟ یہ رب ہے جو تمہارے آنسوؤں کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ انہیں توبہ کا پانی سمجھتا ہے،
جس سے دل کا ہر زخم دھل جاتا ہے۔ اور ہاں، کبھی سوچا تم نے اس لمحے کا جب تم اللہ کا دیدار کرو گے، جب قیامت کے دن وہ لمحہ آئے گا، ہر آنکھ نیچی، ہر نفس لرزتا ہوا، پھر ایک پکار آئے گی، کون ہے وہ جو دنیا میں صرف میری رضا کے لیے جیے؟ کون ہے وہ جو ٹوٹا، گرا، گناہ کیا، لیکن بار بار میری طرف لوٹتا رہا؟ اسے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ سوچو، جب پردے ہٹیں گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ رب ہوگا جس کے سامنے تم راتوں کو روئے تھے، جس سے تم نے بار بار معافی مانگی، جس کا نام تم نے سجدے میں پکارا، جس کے رحم پر تم نے خود کو چھوڑا، آج وہ تمہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہوگا۔ کیا کوئی خوشی اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ شیطان چاہتا ہے تم اس لمحے سے محروم رہو، اسی لیے وہ دنیا میں تمہیں بے یقینی دیتا ہے، مایوسی دیتا ہے، اللہ کی رحمت پر شک ڈالتا ہے۔ لیکن آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، شیطان کی چالوں کو جیتنے دو یا اللہ کی محبت کو دل میں بسا لو۔ اور یاد رکھو، اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تمہیں کسی طویل راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں، بس ایک لفظ، ایک جملہ، ایک نیت کافی ہے۔ بس دل سے کہو، استغفر اللہ، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے نہیں، اپنے نفس سے، اپنی کمزوریوں سے، دنیا سے۔ یہی استغفار شیطان کی ہر چال کا توڑ ہے، یہی استغفار دل کو رب سے جوڑنے والا سچا وسیلہ ہے، یہی استغفار روح کی صفائی اور رب کی رضا کا پہلا زینہ ہے۔ اور اب جب تم اس سفر کے اختتام پر ہو تو صرف ایک دعا باقی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا، پھر بھی رسوا نہ کیا، تو نے مجھے بھٹکتا پایا، پھر بھی دروازہ بند نہ کیا، تو نے مجھے رویا ہوا پایا، تو نے مجھے سنا بھی اور تھاما بھی۔ یا اللہ، میں تھکا ہوں، بکھرا ہوں، مگر تیرے رحم سے مایوس نہیں۔ میری دعاؤں کی ٹوٹی زبان کو قبول کر، میرے سجدوں کے بھاری قدموں کو معافی کا راستہ بنا دے، اور میرے اندر کی بے قراری کو تیری یاد سے قرار دے۔ یا اللہ، جب زندگی کے سب در بند ہوں تو اپنا در ہمیشہ کھلا رکھنا، اور جب قبروں کی تاریکی مجھے گھیر لے تو اپنی رحمت کی روشنی سے مجھے سجدے میں جگہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔